اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 الموجز فی الاصول حصہ اول صفحہ 26 ہے اور الامر الثانی عشر المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل اول عام منه ومما انقضى عنه المبدا انه اتفقت کلمتهم على ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا بالفعل ومجاز فيما يتلبس به في المستقبل واختلفوا فيما انقضى عنه التلبس مثلا اذا ورد النهي عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس. یہ ہے عبارت کا آخر مطلب. آج ہمارا گزشتہ سے ہٹ کر ایک نیا مطلب ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ اصولین کے نزدیک مشتق کے بارے میں اختلاف ہے. دو مقامات پر مورد اتفاق ہے، ایک مقام مورد اختلاف ہے. وہ دو مقام جو اتفاقی ہیں وہ سن لیں اور جو اختلافی ہے وہ سن لیں کہ کس قسم کا اختلاف ہے، کس میں اختلاف ہے. البتہ مشتق کی بعد میں یہ مشتق اصولی کی تعریف کریں گے. ایک مشتق نحوی ہے، ایک مشتق اصولی ہے. لیکن میں پہلے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خلف انتشار نہ رہے کہ اس مشتق سے کیا مراد ہے. ایک ہے مشتق نحوی، ایک ہے مشتق اصولی. نحو میں یا صرف میں مشتق اس کو کہتے تھے کہ جو جامد کے مقابلے میں ہوتا ہے. مشتق ہے یعنی جامد نہیں ہے، جامد ہے یعنی مشتق واضح. مشتق اصولی کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں مشتق اصولی ہر اس چیز کو کہیں گے، ہر اس کلمے کو کہیں گے کہ جو کسی ذات پر حمل ہو سکے، کسی ذات کے لیے معمول واقع کر سکے اور اس معمول کو ہٹانے سے، حذف کرنے سے، اس کے جانے سے وہ ذات قائم اور دائم رہے، زائل نہ ہو جائے. اس کو کہیں گے مشتق اصولی. خواہ وہ مشتق صرفی ہو، خواہ وہ جامد صرفی ہو، اگر ذات پر حمل ہو رہا ہے اور اس کے جانے سے ذات ختم نہیں ہوتی تو اس کو کہیں گے مشتق اصولی. مثال دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا. مثلا ضارب، ناصر، منصور. سمجھ آ رہی ہے؟ ضراب مبالغہ کا صیغہ، حسن صفت مشبہ. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بیان کیے ہیں یہ سب کے سب جو ہے مشتق کے اصولی ہیں. زوجتن یہ بھی مشتق کے اصولی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی ذات پر عمل کر سکتے. کہہ سکتے ہیں زید ضارب، زید مضروب، زید ناصر. سمجھ آ رہی بات کی؟ زید ضراب، زید حسن، زید حسین ہے. کہہ سکتے ہیں ہند زوجۃ، زوجہ
یہ بھی کیا ہے؟ مشتق ہے، چونکہ ہند پر حمل ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ اگر میں زید سے سلب کر لوں ضارب کو اور کہوں زید لیس بضارب، تو زید کی ذات ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ مضروب کو حذف کر لوں، زید کی ذات ختم نہیں ہوگی۔ ہند لیس بزوجۃ، اب ہند زوجہ نہیں رہی، یعنی طلاق لے لیے اس نے، تو زوجیت سلب کرنے سے آیا ہند ختم ہو جائے گی؟ نہیں، زوجیت ختم نہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ کے جو کسی ذات پہ حمل ہو سکے اور اس کے سلب کرنے سے ذات ختم نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مشتق کے اصول۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا اصولین کا دو مقامات پر اتفاق ہے، ایک مورد جو ہے وہ اختلاف۔ ایک مورد اتفاقی یہ ہے کہ مثلاً زید ضارب والی مثال لے لیں، زید ضارب، زید مارنے والا نہ ہے کہہ سکتے ہیں، نہ ہوگا کہہ سکتے ہیں، نہ تھا کہہ سکتے ہیں۔ احتمال ہے کہ تھا ہو، احتمال ہے کہ ہے ہو، احتمال ہے کہ ہوگا ہو۔ اب یہی اگر ہم کہیں کہ زید ضارب الآن، زید ابھی مارنے والا ہے، تو زید کو ضارب کہنا یہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے۔ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو زید کیا ہے؟ مار رہا ہے، ہم کہتے ہیں زید ضارب الآن، تو زید کو ضارب کہنا حقیقت ہے یا مجازن ہے؟ حقیقت ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ حال گفتگو میں جب وہ مار رہا ہے حالت ضرب میں ہم اس کو اس کی طرف ضارب کی نسبت دیں اور کہیں زید ضاربون، تو زمان حاضر میں یہ نسبت حقیقت ہے۔ اس پہ اتفاق، یہ ایک مورد اتفاق۔ دوسرا مورد اتفاق یہ ہے کہ زید ضاربون غدن، غدن آئندہ کو کہتے ہیں نا، زید آئندہ ضارب ہوگا، یہ ذات ہے لباس پہننے کی، مبدا یعنی ضرب کا، متلبس پہ مبدا ہوگی زمانہ آئندہ۔ اور ابھی ہم نسبت دیں کہ زید ضارب ہے، زید کو ابھی ضارب کہنا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے۔ سب متفق ہے کہ یہ مجازن ہے، اگر آئندہ مارے گا، اور یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے، اس پر بھی اتفاق، اس میں کوئی بحث نہیں۔ پھر اختلاف اس میں ہے، کس میں ہے؟ اس میں ہے کہ اس زید سے جو ہے یہ ضرب منقضی ہو چکی ہے، گزشتہ زمانے میں اس نے مارا ہے، اس کے بعد مارنا اس نے بند کر دیا ہے، اب وہ ضارب نہیں۔ ہم حال حاضر میں اگر کہیں زید ضاربن، تو یہ زید کو ضارب کہنا، کہ وہ ضارب گزشتہ زمانے میں تھا، اب اس وقت جو ہے حال تکلم زید کو ضارب کہنا حقیقت ہے یا مجاز، اس میں اختلاف ہے۔ اگر ہم اصول میں ثابت کر دیں گے کہ زید کے جو کل مارنے والا تھا اور اس کے بعد مار منقضی ہو چکی ہے، اس سے مشتق اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے اور مشتق اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے، جو ابھی مار رہا ہے، یہ بھی اس کا موصولہ ہے اور یہ بھی اس کا موصولہ ہے۔ تیسرا مورد جو ہے مورد اختلاف ہے۔ اگر ہم قائل ہوں کہ یہ دونوں کے لیے وضع ہوا ہے، متلبس بالمبدا بالفعل کے لیے بھی، ما انقضا عنہ التلبس، ما انقضا،
یعنی وہ ذات کہ جس سے تلبس ظرف کے ساتھ متلبس ہونا منقضی ہو چکا ہے، وہ بھی اس کا موضوع ہے، تو کہیں گے مشتق کو عام کے لیے وضع کیا ہے۔ اگر کہیں گے کہ نہیں مشتق اسی کے لیے وضع ہوا ہے کہ جو الان حال تکلم میں مار رہا ہے، حقیقت میں ضارب، اسی کو حقیقت میں ضارب کہہ سکتے ہیں۔ اس کو اگر ضارب کہیں گے جو مار چکا ہے، اور کہیں اب زید ضارب، یہ ضارب مجاز ہے، سمجھ آئیے آپ جی؟ اگر ہم کہیں گے اس کا موضوع نہیں ہے تو پھر زید ضارب کہنا مجاز ہے۔ اگر کہیں یہ بھی موضوع ہے، یہ بھی موضوع ہے، تو پھر ہم کہیں گے اصول کی اصطلاح میں کہ مشتق کو عام کے لیے وضع کیا ہے، اس کے لیے بھی۔ اگر کہیں نہیں فقط اس کے لیے وضع ہوا ہے تو کہیں گے مشتق کو خاص کے لیے وضع ہوا۔ اب یہ اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا مشتق کو عام کے لیے وضع کیا ہے یا مشتق کو خاص کے لیے؟ یہ بات سمجھ آ گئی، سوال سمجھ آ گئے۔ اب ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلا حدیث آ گئی، مثلا مثال دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ حدیث ہو، ہے بھی صحیح اللہ ظاہر، روایت بھی ہے۔ حدیث آ گئی، حدیث آ گئی کہ لا تتوضا بالماء المسخن بالشمس۔ بالفعل اگر اس قسم کی حدیث آ جاتی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ لا تتوضا، چاہیے کہ تو وضو نہ کر ایسے پانی کے ساتھ کہ جو مسخن گرم ہوا، مسخن گرم ہوا ہے کس کے ساتھ؟ سورج کی گرمی کے ساتھ۔ اب اس میں جو آقا جان یہ ماں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہیں گے متلبس، متلبس بالمبدا، یہ ذات ہے جو لباس تسخین گرمی کو پہنتی ہے، اس میں متلبس بال، یہ ہے جناب آپ نے کیا ہے، کیا ہے؟ اس کو کہیں گے متلبس بالمبدا، اور اس کو کہیں گے مشتق۔ کیا کہیں گے؟ مشتق۔ اب دیکھیں، اس کو مشتق بھی کہیں گے، اور یہ تسخین جو ہے، تسخین یعنی گرم ہونا، تسخین گرم ہونا، یہ کیا ہے؟ اسی کو مبدا کہتے ہیں، اسی کو مبدا کہتے ہیں۔ کتنا متلبس سے کیا مراد؟ لفظی معنی سے متلبس یعنی لباس پہننے والا، لباس، آپ متلبس ہیں لباس پہنے ہوئے، متلبس بالقطن ہے، روئی کے ساتھ لباس پہنے ہوئے۔ اب یہ ماں لباس تسخین جب پہنے گا تو اس کو کہیں گے متلبس بالمبدا۔ مبدا کیا ہے؟ وہ صفت ہے۔ اب اگر حدیث آ جائے، عرض کر رہا ہوں کہ اگر حدیث آ جائے تو اس کے بارے میں وہی تین چیزیں، دو مورد اتفاق ہیں علی، ایک مورد اختلاف ہو جائے گا۔ الماء المسخن بالشمس، مسخن سے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی پانی کے جو گرم ہو چکا ہے، کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پانی اس وقت جب ہم کہہ رہے ہیں، اس وقت سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں اور پانی سورج کی کرنوں سے گرم ہے،
تو مسخن کہنا اس کو حقیقت ہے، سب متفق ہے کہ حقیقت میں یہ مائع مسخن ہے۔ اگر اس وقت جیسے ابھی ہم ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، ابھی طلوع نہیں ہوا، اور پانی ٹھنڈا ہے، ہم کہیں گے پانی آئندہ جب سورج طلوع ہو چکا ہوگا، کرنیں پڑیں گی تو گرم ہوگا۔ ابھی پانی کو جو ہے مسخن کہنا، گرم کہنا کیا ہے؟ مجاز۔ حقیقت تو گرم نہیں ہے نا، آئندہ گرم ہوگا۔ ایک مرتبہ کل دن کے وقت سورج کی شعائیں پڑی اور پانی گرم تھا ٹینکی میں، رات کے وقت ٹھنڈا ہو چکا ہے، مبدا یعنی گرم ہونا اس سے منقطع ہو چکا ہے۔ ابھی اگر ہم کہیں کہ یہ پانی مسخن بالشمس ہے، پانی سورج کے ساتھ گرم ہے، یہ کہنا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ بعض کہتے ہیں حقیقت ہے۔ جو قائل ہیں کہ مشتق کو عام کے لیے وضع کیا ہے، یعنی اس کے لیے بھی کہ جو ابھی متصف صفت ہے، اور اس کے لیے بھی وضع کیا ہے کہ اس سے صفت ظاہر تو مانا ہے آپ کو جو حقیقت ہے، عام کے لیے وضع ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، خاص کے لیے وضع ہوا ہے۔ اگر متلبس بالمبدا بالفعل ہے، یعنی حال حاضر میں وہ صفت سے متصف ہے، تو یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ اگر متصف نہیں ہے، متصف ہوا ہے اور پھر صفت ظاہر ہو چکی ہے، تو پھر اس کو جو ہے متصف کہنا ابھی مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ سمجھ آئی؟ اب ثمرہ بحث کیا ہوگا؟ ثمرہ بحث یہ ہوگا، اس بات کا ثمرہ بھی ضمن ذکر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ عام کے لیے وضع ہوا ہے، مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے، تو یہ نئی جو آئی ہے، یہ نہیں اس پانی سے بھی منع ہے کہ جو ابھی سورج کی شعاؤں سے گرم ہے، گرم ہو چکا ہے سورج کی شعاؤں سے، اس کو بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ بھی، اس پانی کے ساتھ بھی وضو کرنا مکروہ ہوگا، اور اس پانی کے ساتھ بھی کہ جو کل گرم ہوا ہے ابھی رات کو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی موضوع ہے، یہ بھی، اور گرم پانی سے وضو کرنا منع کیا گیا ہے۔ نہیں جو ہے بالفرض حرمت پر نہیں، کراہت پہ دلالت کر رہی، مثلا بالفرض، تو پھر اس پانی کے ساتھ بھی اور اس پانی کے ساتھ جو کل گرم ہوا ہے اور آج ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ اگر ہم قائل ہو جائیں، اصولی قائل ہو جائیں، اگر اصول میں ہمارا مبنا اور نظریہ یہ بن جائے کہ مشتق فقط متلبس بالمبدا بالفعل حال حاضر میں جو متصف ہے اس کے لیے وضع ہوا ہے، تو پھر جو پانی ابھی سورج کی کرنوں سے گرم ہوگا اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہوگا۔ جو کل گرم ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس سے وہ مائع مسخن حقیقت میں نہیں ہے، اس کو مجازاً مائع مسخن کہہ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں۔ کتنا فائدہ ہے اصول میں، آپ کا اصول مبنا، جو آپ کا مبنا ہوگا اس کے مطابق کل آپ کا فتویٰ ہوگا اور ہم آپ کے ہوں گے مقلد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مان لے بات ہے۔ اب کہتا ہے کیا ہے، آیا عام کے لیے وضع کیا ہے مشتق کو یا سوال سمجھ آ گئی نا بات؟ جی، مثالوں سے واضح ہوگی۔ جی، اب کہتے ہیں المشہور انہ موضوع للمتلبس بالمبدا بالفعل، اقوال ہیں اس کے بارے میں، ان کو مطرح نہیں کرتا۔ کہتا ہے مشہور جو قول ہے اصولین کا وہ یہ ہے کہ مشتق کو متلبس بالمبدا بالفعل کے لیے وضع کیا، یعنی خاص کے لیے وضع کیا، خاص اس کا موضوع ہے، عام کے لیے وضع نہیں، یعنی وہ کہ جس سے صفت جس ذات سے منقضی ہو چکی ہے اس ذات اور اس مشتق کے لیے مشتق کو واضح نے وضع نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اور
اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں قبل الخوض فی المقصود. اصل جو مقصود تھا ہمارے اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے، اصل مقصود یہی ہے، لیکن اس مقصود میں غوطہ ور ہونے سے پہلے نقدم اموراً چند امور کو ذکر کریں گے. وہ کون سے چند امور کو ذکر کریں گے؟ سب سے پہلا کہہ رہا ہے مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان کیا فرق ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے مشتق نحوی جو جامد کے مقابلے میں ہو اور مشتق اصولی ذات پہ حمل ہو سکے اور اس کے سلب کرنے سے ذات زائل نہ ہو. سمجھ آئیے؟ تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. وہ نسب اربع میں سے ایک ہے عام خاص من وجہ. کہتا ہے نہ نسبت تساوی ہے، نہ نسبت تباین ہے، اور نہ نسبت عام خاص مطلق ہے، بلکہ نسبت عام خاص من وجہ. کیسے؟ ابھی مثال دیتا ہوں. کیسے؟ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. عام خاص من وجہ آجی دو مادہ افتراق ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع، ایک مادہ اجتماع. مثلا ہم کہیں گے بعض ایک قضیہ یہ بعض المشتقل النحوی لیسا بے مشتق اصولی. بعض مشتق نحوی مشتق اصولی نہیں. مثلا ضرب ہے، ضربن، نصرن وغیرہ، یہ ذات پہ عمل نہیں ہوتے. نہیں کہہ سکتے زیدن ضربن، کہہ سکتے ہیں مصدر ذات پہ عمل نہیں کرتے. سمجھ آئیے؟ بعض مشتق، یہ مشتق نحوی ہے. مثلا ضربن مشتق اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے نکلا ہو یا اس سے کوئی نکلے. اس لحاظ سے مصدر بھی کیا ہے؟ بذات خود مشتق ہے، کیونکہ اس سے فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول سارے نکلتے ہیں نا، بنتے ہیں نا. اس لیے ضربن مشتق نحوی ہے. ایک قول کی بنا پر، ایک قول کی بنا پر جو آپ سوچ رہے ہیں وہ تعریف کی تھی مشتق یعنی کسی سے نکلے وہ صرفی تھے. مشتق نحوی اس کو کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے نکلے اور نہ اس سے کوئی بنایا جائے، اس کو جامد کہتے ہیں. آج مشتق نحوی یہ ہے کہ نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی بنایا جائے. مثلا زید نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے بنا، اس کو جامد کہتے ہیں. لیکن ضربن کو خود کسی سے نہیں بنایا لیکن اس سے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، تو پھر مشتق نحوی یا مشتق اصولی. دوسرا ہے مادہ، یہ مادہ افتراق ایک ہو گیا. دوسرا مادہ افتراق کیا فرق کیا ہے کہ بعض مشتق اصولی لیسا بمشتق نحوی، بعض مشتق اصولی مشتق نحوی نہیں. مثلا زوجیت، سمجھ آئی؟ یہ زوجیت مشتق نحوی ہے، مشتق اصولی ہے، چونکہ ذات پر حمل ہوتا ہے، اس کی جانب ذات لیکن نہ کسی سے یہ نکلا ہے نہ اس سے کوئی بنایا گیا. صیغہ فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل بنایا گیا نہیں. زوج مشتق اصولی ہے، مشتق نحوی نہیں ہے. سوچ لینا، مثال کا وقت بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک مثال، اب مادہ اجتماع سوچ لیں. بعد میں مادہ اجتماع کیا ہے؟ ایک مادہ اجتماع ہونا چاہیے.
ضاربن میں ضارب مشتق نامی بھی مشتق بس ایک مادہ اجتماع ہو گئے، دو مادے. بعض الابیض لیس بطائر و بعض الطائر لیس بابیض، دو مادے افتراق. و بعض الطائر ابیض، جیسے سفید کبوتر ہے. دو مادہ افتراق، ایک مادہ اجتماع. عام قسم الواش تو اصولی مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان عام خاص میں کی نسبت ہے. دیکھیں اب ترجمہ کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الثانی عشر، آج کتاب کے مقدمے میں ہم نے ٹوٹل 12 چیزیں ذکر کر دی، ایک ایک کر کے آج آخری چیز ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا؟ مشتق عباس ہے. 12واں امر، حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل. آیا مشتق حقیقت ہے خاص طور پر، یعنی اس وضع ہوا ہے خاص طور پر اس ذات کے لیے کہ جو مبدا کے ساتھ یعنی صفت کے ساتھ بالفعل یعنی حال حاضر میں متصف ہو، اسی کے لیے اسی میں حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اول عام منہ و مما انقضا عنہ المبدا، یا عام ہے اس سے کہ جو فعل متلبس بالمبدا ہو، اور اس سے اس کے لیے بھی ہے کہ جس سے صفت مبدا یعنی صفت کیا ہے منقضی ہو چکی ہے. انہو اتفقت، بتحقیق شان یہ ہے کہ متفق ہے. کلمتہم یعنی کلمہ سے مراد یعنی کلام اصولی، اصولیوں کی بات کیا ہے؟ متفق ہیں اس بات پر کہ ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا بالفعل. سب متفق ہیں کہ مشتق اس معنی میں حقیقت ہے، وہی معنی موصولہ ہے، وہ معنی موصولہ ہے کہ اگر ذات بالفعل صفت کے ساتھ متلبس ہے تو وہ کیا ہے؟ مشتق حقیقت. وہ مجاز، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مجاز ہے فی ما اس مورد میں کہ یتلبس بہی کہ وہ ذات صفت کے ساتھ متصف ہو زمانے مستقبل میں. اور اب ہم کہیں کہ زید ضارب، تو یہ سب متفق ہے کہ یہ کیا ہے؟ مجاز. دو مورد اتفاق. اختلاف کس میں؟ تیسرے میں. اختلافو فی ما، اختلاف کیا انہوں نے؟ فیما اس مورد میں انقضا عنہ التلبس، کہ اس ذات سے متصف ہونا گزر چکا ہے. مثلا اب مثال دیتے ہیں، وہ میں نے آپ کو ضارب کی مثال دی تھی. یہ مثال دیتے ہیں اذا ورد النہی عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس. اگر بالفرض مثلا نہیں وارد ہے کہ وضو نہ کریں ایسے پانی کے ساتھ کہ جو سورج کی گرمی سے گرم ہو چکا ہے، گرم ہوا. اب دیکھیں فتارۃ یکون الماء موصوفا بالمبدا بالفعل، ایک مرتبہ جو ہے پانی متصف ہے صفت کے ساتھ حالے، وَأُخْرَى يَكُونُ مَوْضُوعًا بِهِ مَوْصُوفًا بِهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور بعض اوقات جو ہے وہ ذات صفت کے ساتھ زمانہ مستقبل میں متصف ہوتی ہے. اور ثالثتاً کان موصوفاً بہ، اور تیسری مرتبہ جو ہے ذات صفت سے متصف کانا تھی، متصف تھی، لیکنہ زالا، لیکن وہ صفت زالا کی ضمیر لٹا صفت کی، وہ صفت زالا. وبرد الماء، اور پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے. ایک مرتبہ گرم ہے، ایک مرتبہ گرم ہوگا، ایک مرتبہ گرم ہوا پھر ٹھنڈا ہو جائے. فَإِطْلَاقُ الْمُشْتَقِ عَلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ، پس پہلی صورت میں کہ جب بالفعل مسخن ہے اس کو مسخن کہنا حقیقت ہے. وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ شَامِلٌ لَهُ، اور حدیث جو کراہت والی ہے یہ شامل ہے. کما ان اطلاقہ علی الثانی، جس طرح کے مشتق کو ثانی پر اطلاق کرنا یعنی مسخن کہنا مجاز ہے. لا یشملہ دلیل ہوا، دلیل کراہت اس کو شامل نہیں.
اما الثالث، اما تیسری صورت تھی فَقَوْنُ حَقِيقَةً او مجازن، آیا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، وَبِالتَّالِي اور نتیجتاً شمول و دلیلها له او عدمه، آیا دلیل اس کو شامل ہے یا شامل مبنی علی تحدید مفہوم المشتق، یہ موقوف ہے کہ مشتق کے مفہوم کو معین کریں کہ مشتق کسے کہتے ہیں، نہیں کہتے دلیل شامل، نہیں کہتے دلیل شامل. جب مشتق کے متعلق آپ کا نظریہ واضح ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے دلیل شامل ہے یا دلیل شامل. فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ وَبِالْفِعْلِ، پس اگر ہم اصول میں قائل ہو جائیں، ہم اس نظریے کو اپنا لیں کہ بِأَنَّهُ یہ مشتق ہے، وضع کیا ہے للمتلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے، صرف اس ذات کے لیے جو حال حاضر میں صفت سے متصف ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، یکون الاطلاق مجازیا، تو پھر جس سے صفت منقضی ہو چکی ہے اس پر اس کا بولنا مجازی ہوگا. والدلیل غیر شامل، اور دلیل اقرار اس کو شامل ولو قلنا، اگر ہم یہ کہیں یعنی ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں بأنہ موضوع لما تلبس به ولو آنن، اگر ہم نظریے کے قائل ہو جائیں کہ یہ مشتاق